اچانک ایک دن بہت مال آیا، چور بڑے کامیاب لوٹے، قافلے لوٹے گئے، مسافر لوٹے گئے، ان کا مال جمع ہوا، کافی جمع ہوا، تو وہ بڑے خوش تھے کہ میری جماعت بڑی کامیاب ہو گئی ہے۔ تو وہ اب تقسیم کرنے ہی لگے تھے کہ ایک قلندر مزاج آدمی کہیں سے نمودار ہوا، سامنے ہوا، تو اس نے کہا ذوالنون اب بھی توبہ کے لیے وقت نہیں آیا؟ صرف یہ کہا اس نے، ذوالنون کیا توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ذوالنون مصری کے ہاتھ میں جو مال تھا نا، وہ انہیں زمین پر دے مارا اور کھڑے ہوئے کہنے لگے آ گیا وقت، وقت آ گیا، اور اسی وقت کے میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ سب چوروں کو کہا کہ یہ مال اٹھاؤ، چلے جاؤ، اور مجھے پتہ دو کہ کن کن لوگوں کا مال آپ نے لیا ہے، لکھ کے دے دو۔ حساب لیا، سب کو فارغ کیا، پھر جناب ذوالنون ہر ایک کے گھر جاتے کہ تیرا نقصان ہوا ہے، میں نقصان پورا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر۔ تو جس کے لیے گنجائش ہوتی تھی کچھ بچا بچایا وہ دے کے معافی لیتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے، رات کھڑے کھڑے نماز پڑھتے، اور اکثر ان کی داڑھی اور یہ گریبان یہ آنسوں سے تر رہتا تھا۔ تو آخر ایک فرد رہ گیا، وہ یہودی تھا، تو اس کو ان لوگوں نے کوٹا پیٹا بھی، تو ماں بھی بہت لے کے آئے، اس کے پاس گئے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا تو مجھے قتل بھی کر دے تو معاف نہیں کروں، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ اس نے کہا جو تم جانتے تھے وہ نہیں ہو۔ اس وقت اگر میں اس طرح آتا تھا تم یہ کہہ بھی نہیں سکتے، ہم بدل گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا پھر ایک شرط ہے، یہ جو ریت کا پہاڑ تمہیں نظر آتا ہے نا، میں یہاں پہاڑ نہیں تھا، تو میری یہاں ایک رات گزری تو میرے پاس کئی لاکھ درہم